کی اوجری رکھی گئی. تو ایک آزمائش آئی نا. اب پتھر برسائے تو کیا طائف میں میرے آقا اسلام کے جسم سے زخموں کے ساتھ خون نہیں بہا؟ اس نسبت سے دیکھیں آزمائش کی بتانا تھا. تو کوئی کیڑا گرتا تو مولا روم کہتے ہیں وہ اپنے جسم پر رکھ لیتے. مولانا روم میں گیا تھا. اور جب وہ تکلیف جو تھی نا وہ کیڑے جو تھے دل کی طرف بڑھے اور زبان کی طرف بڑھے, کیونکہ یہی تو دو چیزیں تھیں جن سے رب کا ذکر ہوتا تھا. جیسے دل کی طرف بڑھے اور آنکھوں اور ان کی زبان کی طرف فوراً کا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. مالک پہلے درد نہیں ہوئی تھی, اب تو یہ تیری یاد والے ان خانوں کی طرف آنے لگ پڑے ہیں جو تیری یاد کا ذریعہ ہے. مالک ان بڑی پیر ہوئی ہے, اب بڑی درد ہوئی ہے. مالک انی مسنی الضر, ابھی تو تکلیف پہنچی ہے کہ اب یہ بھی مجھ سے چھن جائے گا جو تیرے ساتھ ذکر میں تر رہتی تھی. انت ارحم الراحمین, کمالے بندگی دے دے. اب بھی یہ نہیں کہا مجھے شفا دے دے, یہ نہیں کہا مجھے ٹھیک کر دے. کہا مالک تکلیف ہوئی ہے اور تو ہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. بس اتنا کہا, بس یہ کہنا تھا. رب نے کہا بس ایوب ٹھیک ہو گیا, سنی گئی تیری. چشمہ پھوٹا اور ایوب علیہ السلام کو رب نے ساری چیزیں پھر سے عطا کر دی. لوگوں دعا دیکھیں, دعا یہ دیکھیں 40 سال بعد رب نے کیوں بتایا دعا اتنی بڑی شے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دعا کرتے, وہ بھی ہے ان تعذبہم فانہم عبادک. مالک اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے تب بھی تیری بندے دے لے. ساتھ ہی کہتے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, اگر تو معاف کر دے مغفرت کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہاں بھی نہیں کہا کہ تو ہی بخشنے والا ہے نا. عذاب بندے کی دیکھیں, مالک تو ہی غالب حکمت والا ہے, کہ تیری حکمت تو غالب ہے. عذاب بندگی دیکھیں آپ. ہمیں قرآن سکھا کیا رہا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کرتے, سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ نے پوچھا آقا اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو کیا کروں؟ فرمایا عائشہ دیر نہیں لگانی, فوراً معافی مانگنے کے لیے دعا کر دے. میں کیسے مانگوں؟ فرمایا پڑھو اللہم انک عفو, مالک تو معاف کرنے والا ہے. پھر فرمایا یعنی پہلے سخی کی تعریف کرنی, اس کی صفت کا اظہار کرنا. پھر فرمانا تحب العفو, مالک تو عفو درگزر کرنے سے پیار و محبت کرتا ہے. جب یہ باتیں کر لینا ساتھ ہی کہنا وَتُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي, تو بس مالک مجھے بھی معاف کر دے. کیسی دعائیں سکھائیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سیدہ صدیقہ کائنات فرماتی کھڑے ہو جاتے میرے آقا اور دعائیں پڑھتے قرآن کی. میں کبھی کبھی اسی لیے اکثر کوشش کرتا ہوں جمعہ میں آپ کو وہ دعائیں اسی لیے پڑھتا ہوں, وہ حضور کو بڑی پسند تھی. بلکہ سمجھ نہیں جس طرح ایک صحابی کو سورہ اخلاص پسند تھی, مجھے سورہ آل عمران سورہ بقرہ کی آیتیں بڑی پسند ہیں. ان کی بات تو بڑی اعلیٰ تھی, ہم ان کی نقل کرتے ہیں. وہ اعلیٰ لوگ کیا تھا, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، مالک ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ شامل کر دینا، اٹھانا۔ اور آگے فرماتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، مالک اے ہمارے پالنہار، جو تم نے اپنے رسول سے وعدہ کیا ہے نا اسے بھول نہ جانا، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں ہمارے اعمال تو پتہ ہی نہیں ہمیں، مگر محبوب کی نسبت کا خیال کرنا، ولا تخزنا یوم القیامہ، تخزنا ہمیں قیامت کے دن رسوا اور ذلیل نہ کر دینا، انک لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا نا مالک، ہمارے گناہ جتنے بھی ہوں مگر محبوب کا خیال کر لینا، محبوب کی شفاعت کی بات سن لینا، وہ عرضی پیش کرتے ہیں، یہ حضور کا عالم ہوتا لوگوں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے حوالے سے فرمایا حضرت ابو ذر غفاری سے روایت، اب میں حدیث کی طرف آ رہا ہوں، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا۔ امام غزالی کا مجھے قول یاد آیا، فرماتے میں نے زندگی میں، امام شیخ شادی کے بارے میں بھی آتا فرمایا میں نے زندگی میں 2 لوگ دیکھے، اللہ نے انہیں کبھی چھوڑا نہیں ان کی بات، ایک وہ آدمی جس نے رب کی بارگاہ میں سخاوت کی ہو اور اللہ اسے فقیر بنا دے، اور دوسرا جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور اللہ اس ظالم کا انجام دنیا میں نہ کر دے، اور میں نے ایسے دیکھا نہیں، اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے، فرمایا ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، تم سب مجھ سے ہدایت مانگا کرو، اس لیے کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں پڑھا کرو اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا مجھ سے کھانا مانگو میں کھانا کھلاؤں گا، میرے بندو تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں لباس پہناؤں، لہذا مجھ سے لباس مانگو میں تم سب کو لباس پہناؤں گا، اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو تو میں تم تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے طلب بخشش کر کے تو دیکھو میں تم سب کو معاف فرما دوں گا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنا رہا ہوں، رب کے ساتھ ایک تعلق کا ذریعہ دعا بتا۔ اب کسی کے ذہن میں اگر یہ آئے تو اس میں وسیلہ کہاں پر آیا، یہ معاملہ کہاں پر آیا، ہم کہتے ہیں حضور کے وسیلے سے، تو میرا سوال یہ ہے یہ حدیث کس کی ہے؟ کہ اگر حضور نہ ہوتے تو وسیلہ تو اب بھی حضور ہی ہے نا، اگر حضور نہ بتاتے تو پتہ کیسے لگتا، اگر قرآن حضور کے ذریعے نہ آتا تو پتہ کیسے لگتا، تو رب نے رکھا ہی وسیلہ تو خود بخود آ گیا میرے مصطفیٰ، یہ تو نکالا ہی نہیں جا سکتا۔ آگے بات سمجھ آگے آئے، حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا دعا ایک ایسی عظیم شے ہے کہ جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، لوگوں تقدیریں بدل دیتی ہیں، دعا تقدیر بدل دیتی، لکھا صحیح ہے۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا، حضرت امام ربانی مجدد الافسانی کے بچوں کے استاد تھے، جانتے کہ امام ربانی کون ہے؟ ایک دن انہوں نے بچوں سے پوچھا کہ اپنے ابو جی سے پوچھنا میرا حال شقیوں میں آتا ہے یا صحیح لوگوں میں آتا ہے، یعنی جنتیوں میں آتا ہے یا دوزخ والوں میں، نیکوکاروں میں آتا ہے یا بدبختوں میں؟ تو میں نے اپنے ابو جی سے پوچھا، امام ربانی نے وہ ایسے ایک بات نہیں کہہ دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح اور قلم تیرے، جب لوح و قلم ان کے انڈر رب دے دیتا ہے، عزم والا کر دیتا ہے، تو پھر وہ جو مانگے رب خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ کے استاد تو شقیوں میں آتے ہیں،
کیا کہا؟ شقی لوگوں میں آتے ہیں. بچے کے میں جا کر فوراً بتا دیا, وہ رو پڑے. کہا تو پھر ابا جی سے کہو نا, وہ تو لکھا گیا, اب دعا کریں میں شہیدوں میں ہو جاؤں, میں ان کے بچوں کا استاد ہوں اور جہنم میں جاؤں, نے گوارا ہوگا؟ گوارا ہوگا؟ جب یہ کہا تو آپ نے دعا کی, تو پھر پوچھا کہ پھر بتائیں, کہ اب رب نے پہلے شقی لکھا ہوا تھا مٹا کر شہیدوں میں لکھ دیا. حضرت محی الدین ابن عربی نام سنا ہے آپ نے؟ یہ کس کی دعا سے پیدا ہوئے, کیسے پیدا ہوئے, یہ بھی بتا دیتا ہوں. آپ کے ابو جی حضور غوث پاک کے پاس گئے, حضور غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی کے پاس گئے تو فرمایا اولاد نہیں ہے حضور, دعا کریں اولاد ہو. وہ پھر لوگوں کو کلم اللہ نظر کو دے دیتے جو ہمیں نظر نہیں آتا, کیونکہ سمع اللہ کی اسماء بھی, اللہ ان کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتے ہیں. یہ منظر تھا نا. فرمایا اچھا, فرمایا اولاد تو نہیں ہے. فرمایا تو پھر میں یہاں اسی لیے تو آیا ہوں, نہیں ہے. پھر آپ کے پاس کیوں آیا ہوں؟ پھر آپ کے پاس کیوں آیا ہوں؟ اسی لیے تو آیا ہوں کہ اولاد نہیں ہے. مریض ڈاکٹر کے پاس ہی جاتا ہے, ٹھیک ہو تو ڈاکٹر کے پاس کیا لینے جانا اس نے؟ تو میں آیا ہی اسی لیے ہوں, مجھے بھی پتا ہے. اچھا, آپ نے ایسے کھڑا کیا, اپنی پشت کے ساتھ ان کے پشت لگائی, اپنے نسب سے ایک بیٹا عطا کر دیا. اس ان کا نام محی الدین ابن عربی ہے رحمت اللہ علیہ, عاشقوں کے امام ہوئے. ترتیب نہیں بولی تو وہ عاشقوں کے امام تھے. ایسے میں نے کہا آپ کو بتاؤں کہ تقدیریں بدل دیتی ہے دعا, رب بدل دیتا ہے. کوئی مانگنے والا تو مانگے. اقبال کہتا ہے نا, دل سے جو نکلے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. پر تو نہیں ہوتے اس کے ساتھ, مگر رب جو دل سے نکلے, ارے کبھی دل سے اسے پکارے تو صحیح, دل سے کبھی اس کو پکارے تو صحیح. اس مضمون پہ انشاءاللہ آگے رکھوں گا. حدیث میں پھر آگے معاملات کے وقت کم ہے. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں, اس پر اختتام کرتا ہوں. فرمایا اے ابن آدم, جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور قبولیت کی امید رکھے گا, جو کچھ بھی تو کرے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں. اے ابن آدم, اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں, پھر بھی بخشش مانگے تو میں معاف کر دوں گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں. اے ابن آدم, اگر تو زمین بھر کے بھی زمین کے برابر بھی گناہ لے کر آئے اور مجھے اس حالت میں ملے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور میرے ساتھ اپنا تعلق کے بندگی قائم رکھے, معافی والا رہے, مجھ سے توبہ کرنے والا اور دعا مانگنے والا رہے, تو یقیناً میں زمین بھر کے تجھے اس کے برابر بخشش عطا فرما دوں. پھر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ حضور نے فرمایا سیدنا ابو ہریرہ سے کہ اللہ سے قبولیت یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو, یقین کے ساتھ. یہ نہ کہا کرو, اور یاد رکھو اللہ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا. کیا؟ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک شخص کے پاس سے گزرے جو دعا کر رہا تھا, گر گڑا رہا تھا. یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ نے کہا, امام کشیری نے روایت کیا کہ اگر میرے پاس یا الہی اگر اس کی حاجت میں پوری کر سکتا تو میں پوری کر دیتا, تو مالک ہے پوری کر دے. اللہ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی کہ موسیٰ میں تم سے زیادہ اس پر رحم کرنے والا ہوں, مگر وہ مجھے پکارتا تو ہے مگر ابھی اس کا دل اس کی بکریوں میں اٹکا ہوا ہے, ابھی میری طرف کامل اور خالص نہیں آیا. جب آئے گا تو پھر دیکھنا, تو میں ایسے بندے کی دعا کیسے قبول کروں جس کے دل کے اندر
اندر ابھی میرے علاوہ کسی کا خیال موجود ہو. کہا اچھا. تو حضرت موسیٰ نے یہ بات اس شخص سے کہہ دی, اس نے صدق کے دل سے دعا مانگی, اللہ نے قبول فرما لی. پیغام مل گیا. پیغام یہ ہے لوگوں, ہم بھی اپنے اندر سے اناؤں کو مٹائیں, غیر کو ختم کریں, رب کے محبوبوں کو اور رب والی بات کو خالص کر کر اس سے مانگیں. رب دعاؤں کو قبول کرتا ہے. انشاءاللہ آگے بھی مضمون آئے گا دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی, نمازیں ہی پڑھتے ہیں تو قبول کیوں نہیں ہوتی, اس کی آداب بتاؤں گا. کئیوں کو رب پیار اتنا کرتا ہے, کہتا ہے نہیں, چاہتا ہے نہیں, کہتا ہے نہیں, اس کی آواز مجھے پیاری لگتی ہے, دیر سے قبول کروں گا. وما علیہ الا البلاغ.